نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ اچھی خبریں ہیں ایک ہی دن میں, اور عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی دن میں جو ہیں وہ بری خبریں ہیں. کیئر ٹیکر چیئرمین پی ٹی آئی, ایک سیاستدانوں کا دھڑا ہے اور ایک وکیلوں کا دھڑا ہے. تو وکیلوں کا دھڑا جو ہے نا وہ سبقت لے گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی نہیں ہے. لٹرلی انہوں نے کھڑے ہو کے گوہر خان کی انسلٹ کی, یہاں پہ کھڑے ہو کے. عمران خان صاحب وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو نہیں رہیں گے. کیا وہ چیئرمین نہ رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو چلا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی خبر پچھلے 24 گھنٹے میں, ویسے تو یہ خبر کافی حد تک آ چکی تھی, لیکن پریکٹیکلی اب اناؤنس ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہیں گے. معاملہ کیا ہے اور اس کے ریپریکشنز, اور جس شخصیت کو اب اناؤنس کیا گیا ہے بطور چیئرمین پی ٹی آئی, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کی بھی ڈیٹیلز میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں, عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر بھی آج آئی ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکے, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہا کرے کہ پلس کیا چل رہی ہے, جو ہمارے ویورز ہیں ان کی پلس کیا چل رہی ہے. تو خبروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں جناب. ایک تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب آج 61,302 پوائنٹس کے اوپر اب آ گئی ہے. جو بلز کا کام ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور نئے نئے ریکارڈز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. اب مجھے جو تھوڑا سا پتہ لگا ہے کہ اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فورن جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا رخ کیا ہے اور بڑی پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں, انٹرسٹ دکھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ جو بائنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بزنس انکریز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ڈنڈا چلنے لگا ہے. یہ ایک بڑی پریشان کن خبر آئی ہے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ امیر طبقے کے لیے, کہ ملک کے امیر طبقات کے انکم ٹیکس کی چھان بین کا جناب فیصلہ کر دیا گیا ہے. ایف بی آر ذرائع کے مطابق صنعت کاروں, وکلا اور ڈاکٹرز سمیت ملک کی طاقتور ایسوسی ایشنز کے ممبران کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. بڑی ایسوسی ایشنز کے ممبران کے شناختی کارڈ نمبرز اور موبائل نمبرز کی تصدیق کی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ اور نادرا کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹیکس کی چھان بین کی جائے گی. پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے طبقے ہیں جن کو ایکچولی ٹیکسیشن کے نیٹ کے اندر جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں لایا جاتا, اور اگر لایا بھی جاتا ہے تو دے آر جسٹ پیئنگ پی نٹس. بہت کم ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں, اور بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر. واقعی یہ فیکٹ ہے, صرف وکلا اور ڈاکٹرز نہیں, صنعت کار نہیں, بلکہ اور بھی بڑے بڑے ایسے نام ہیں سروسز انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے, جو ایکچولی بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے جب سیلریڈ کلاس کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے, کیونکہ سیلریڈ کلاس کا جو معاملہ ہے وہ تو صرف مطلب سرے سے ایٹ سورس ہی جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. تو بالکل ٹیکسیشن جو ہے ہونی چاہیے. بائی دا وے, اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کرنی ہے, اور وہ نواز شریف صاحب سے متعلق ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے. چلے میں پہلے ہی دے دیتا ہوں. ایون فیلڈ ریفرنس میں جناب آج ان کو بری کر دیا گیا ہے, اور نیب نے بیسکلی فلیگ شپ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ اپنا کیس ہی جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لیا. جو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا وہ اس کو واپس لے لیا ہے, اور فلیگ شپ کی بریت کے خلاف جو انہوں نے درخواست تھی اس کو واپس لے لیا, اور ایون فیلڈ کے اندر جو ہے ان کی اپیل منظور ہو گئی ہے. تو مطلب نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ اچھی خبریں ہیں ایک ہی دن میں, اور عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی دن میں جو ہیں وہ بری خبریں ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں اب اس خبر کے اوپر آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے بڑی پرابلمٹک تھی. آخری جو ہم نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو شیر افضل مروت صاحب وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا, بتا دیا کہ جناب 2 بجے تک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اگلے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ کون ہوں گے. لیکن ہوا کیا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایکچولی اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا. آج انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دیر از سو مچ بیکلیش آن می آن سوشل میڈیا سنس یسٹرڈے after I disclosed to public and the media regarding Imran Khan's disqualification as party chairman by the court and due to legal aspects of this decision. Imran Khan will not be able to contest for party chairman elections within PTI. As I mentioned earlier, I disclosed this news after meeting Khan in jail. These news were not created by me and neither am I responsible for the court's decision of disqualification in Tosha Khana case. So I ask those who are after me to please stop the propaganda against me. The decision came in meeting with Khan in presence of Senator Ali Zafar, Barrister Gohar, Umair Niazi and myself. Soon after I gave news, the media started to contradict my statement, and sadly PTI official Twitter account issued statements without informing me, confirming with me or with Senator Ali Zafar, Barrister Gohar, Umair Niazi,
who were in meeting with Chairman Imran Khan. This confusion is a result of mismanagement, which unfortunately has led to very wrong misconceptions about me. I fail to understand who is behind the contradiction and why the misleading statement was issued. Not that news is confirmed as true. PTI official should remove the tweet that became the cause of this misinformation. अब ये ज़हन में रखिएगा, ये PTI के अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि जनाब ये ट्वीट जो है PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो हटाई जाए. उन्होंने कहा सेकंड थिंग, those maligning me constantly kindly stop portraying me desperate for leadership. I didn't come here on motive to conquer politics. It needs a lot of courage to fight under these pressure circumstances. Anyone who is loyal to Pakistan would appreciate efforts I'm making. I am standing with Imran Khan and Pakistan in these difficult times because I believe in adversity. All of us must fight back against this operation and not give up. All what has happened to PTI leaders in jail, to their family, it has broken them. There is hardly anyone left on whom unimaginable torture wasn't inflicted, and they are constantly under threat and pressure. अब बहरहाल मैं मतलब इसका शॉर्ट करके मैं यार आपको बताता हूँ, क्या इतनी लंबी चौड़ी अब मैं बातें करूँ. वो यही बातें कह रहे हैं कि जनाब मैंने खुद नहीं इसको अनाउंस किया था, ये इमरान खान के कहने के ऊपर किया था, ये इमरान खान का फैसला था और मेरे अलावा जो है वहाँ पे और लॉयर्स भी बैठे हुए थे. इशू ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो गलती की है वो ये है कि इनको कहा गया था, बताया गया था कि पहले जाके आपने पार्टी को इन्फॉर्म करना है, मीडिया के पास डायरेक्ट नहीं जाना. लेकिन एक्चुअली मुझे ये लगता है कि कैमरे की भूख इतनी ज़्यादा है, कैमरे का शौक इतना ज़्यादा है कि वो अपने ना जज्बात पे काबू नहीं रख सके और इन्होंने आके मीडिया पे बताया. मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत बताया, क्योंकि ये बात उनकी प्रूव होगी कि वो बात सही कर रहे थे, लेकिन गलती ये इनसे हुई कि आके मीडिया के साथ उन्होंने बात कर दी. लेकिन हुआ गया कि इस सारी चीज़ के बाद आज सुबह लतीफ़ खोसा साहब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. वो भी आप जानते हैं कि PTI के लॉयर हैं. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने और भी ज़्यादा मामले को कन्फ्यूज़ कर दिया. अब वो क्या फरमाते हैं सुनिएगा. कहते हैं बड़ी माशाल्लाह खबरें चल रही हैं, एक बात कान खोलकर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है. इमरान खान ने सारी खबरों की तरदीद कर दी है. क्या फरमा रहे हैं, सारी खबरों की तरदीद कर दी है. इमरान खान ही चेयरमैन PTI हैं और रहेगा, और जो भी इस किस्म की खबरें दे रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर हो सकता है. कोई तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा, या पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन नहीं होगा, या किसी और का नाम आ रहा है. सभी मोहतरम हैं माशाल्लाह, जिन्होंने गलत फहमी की वजह से बयान दिया है वो भी मोहतरम है, और इमरान खान के नज़दीक उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम उतना ही है. लेकिन ना इस किस्म का फैसला हुआ है और ना हो सकता है, इसलिए इमरान खान चेयरमैन PTI रहेंगे. अच्छा, इस मौके के ऊपर क्योंकि ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से रहा है ना लतीफ़ खोसा साहब का, तो यहाँ पे गलती से उन्होंने चेयरमैन पीपल्स बोल दिया, चेयरमैन PTI कहना था तो उन्होंने गलती से पीपल्स बोल दिया. अच्छा, उन्होंने कहा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको चैलेंज किया जा रहा है, और इस दौरान भी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हुए तो भी इमरान खान ही चेयरमैन PTI होंगे. ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने पैगाम दिया है. खान साहब ने मुझे आज बहुत इसरार से पार्टी में शामिल होने को कहा है. पहले भी कहते रहे, लेकिन आज बहुत ही इसरार से कहा कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है, मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप मेहरबानी करके फ़ैसला करें. जिसका मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी फैमिली और दोस्तों से मुशावरत के बाद फ़ैसला करूँगा. अब ये फरमा रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, ये फरमा रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने पैगाम दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ही चेयरमैन PTI रहूँगा. लेकिन होता यह है कि थोड़ी देर के बाद तकरीबन कोई 3 बजे के आसपास आके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वो आके खड़े होते हैं, और उनके साथ गौहर खान वो खड़े होते हैं, और पार्टी के जो आजकल एक तर्जुमान है, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो खड़े होते हैं. और वो आके मीडिया से गुफ्तगू करके कहते हैं, अब ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए. वो कहते हैं इमरान खान के खिलाफ सिर्फ तोशाखाना केस में फैसला हुआ, तोशाखाना केस में सज़ा मातहत अदलिया ने सुनाई जो गैर आइनी है. तोशाखाना केस में जो इल्ज़ाम लगाया गया उस पर नाअहली नहीं हो सकती. इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने से मुतालिक चेयरमैन PTI ने हमसे मुशावरत की. हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो फैसले के खिलाफ अदालत जाएं या इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं. इमरान खान ने कहा मैं जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता. इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं देना चाहिए कि हमसे बल्ले का निशान छीन ले. हम हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं. इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आर्जी तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे. मुतबादल के तौर पर बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए. अच्छा, अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मतलब लिटरली इन्होंने खड़े होकर गौहर खान की इंसल्ट की. यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं मुतबादल के तौर पर बहुत सी कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, फिर फैसला हुआ कि वो कदावर शख्सियात पार्टी में मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं, इसलिए उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है. इसलिए इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी के आर्जी चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया. यानी बैरिस्टर गौहर जो है वो कदावर शख्सियत नहीं है. वो शख्सियत कदावर तो हैं, आगे कहते हैं वो शख्सियत कदावर तो हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फॉर्मूला नहीं है.
عارضی سیٹ اپ کر رہے ہیں اس لیے مناسب ہے. جو افواہیں چل رہی تھیں کہ ہم کوئی -1 کریں گے، بالکل نہیں. مستقل لیڈر عمران خان ہی ہے. کسی قداور سیاسی شخصیت کو چیئرمین بناتے تو -1 کی بات ہوتی. سو انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا کہ جی گوہر خان صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین ہوں گے. اچھا، اب اس میں 4-5 مختلف چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بہت سے پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، جس طرح شہباز گل نے یہ کہا باہر سے بیٹھ کے، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. یہ بات میں آپ کو بہت پہلی دفعہ بتا چکا ہوں. ان سے کوئی کنسلٹ بھی نہیں کر رہا کہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر. وہ اپنے ویلاگ کے وہ اپنے پیسے بنائی جا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی بیچ رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی پارٹی کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور عمران خان کو جو ہے وہ چیئرمین رہنا چاہیے. اچھا، لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے اور عمران خان نے تردید کر دی ان ساری چیزوں کی. باہر پارٹی آ کے جو ہے وہ بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ جناب گل ہو گئی، ساڈی گل ہو گئی ہے. اب وہ جو نون لیگ کو یہ لگاتے تھے، ساڈی گل ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے نا اس بات کے اوپر مانتے ہیں. اب اصل صورتحال کون ہے یہ یا تو وہ وکلا جانتے ہیں جو مل رہے ہیں اندر جا کے، یا عمران خان صاحب جانتے ہیں. بہرحال اناؤنس تو اب انہوں نے کر لیا، فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن لڑیں گے، اور موسٹ پرابلی بلا مقابلہ ہی لڑیں گے. گوہر خان صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. LLB کیا ہوا ہے، LLM کیا ہوا ہے. اعتزاز احسن صاحب کی جو لا فرم ہے اس کے اندر یہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پرانے سپورٹر ہیں. باقاعدہ طور پہ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ جوائن بھی کر چکے تھے. ان کے گلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دوپٹہ بھی پہنایا گیا تھا. دوسری بات یہ کہ گوہر خان صاحب جو ہیں نسبتاً ایک بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. گالم گلوچ کرنا، اوے میں نہیں آیا، میں تینوں نہیں چھڑاں گا، وہ جو اس قسم کے جو بدتمیز لوگ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں نا، یہ وہ والی لاٹ نہیں ہے. ان کو وہ کیمرے کے آگے آنے کا کوئی چسکا نہیں ہے جس طرح کچھ لوگوں کو ہے پی ٹی آئی کے اندر. ان کو اس قسم کا کوئی چسکا نہیں ہے. بٹ ہی از اے ویری سافٹ اسپوکن پرسن. اور اگر آپ ان کا کمپیریزن سیاسی معاملات کے حوالے سے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، عثمان بزدار ٹائپ جس طرح بندہ تھا نا، مطلب اس طرح کا انہوں نے بندہ لا کے بٹھایا. کوئی ہاکش بندہ نہیں لا کے بٹھایا یہاں پہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا مائنس عمران ہو گیا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے دوبارہ، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ڈپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. 1 سال پورا ہو گیا ہے نئے آرمی چیف کو آئے ہوئے جنرل عاصم منیر کو، اور 1 سال کے بعد آج یہ طے ہو گیا ہے، اناؤنس ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو نہیں رہیں گے. کیا وہ چیئرمین نہ رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو چلا سکتے ہیں؟ جی بالکل چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح پوری پارٹی کو چلا رہے تھے. ان سے بھی پارٹی کی صدارت لے لی گئی تھی، کیونکہ جب وہ نااہل ہوئے تھے تو پارٹی کی صدارت ان کے پاس نہیں رہی تھی. شہباز شریف کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا تھا. بٹ ان پریکٹس ان دا فیلڈ ایکچولی پارٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے چلا رہے تھے. تو پارٹی تو چلائی جا سکتی ہے. پرابلمٹک ہوتا ہے، یہ ایشو رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے، ایڈمنسٹریٹو افیئرس سنبھالنے کے لیے، ڈے ٹو ڈے افیئرس سنبھالنے کے لیے موجود نہیں ہوتے. لیکن اس سے ظاہری بات ہے یہ فرق پڑتا ہے. ووٹ البتہ پی ٹی آئی کا ہے. عمران خان صاحب جس شخص کے اوپر بھی انگلی رکھیں گے، جس شخص کے بارے میں بھی کہیں گے کہ جناب فلاں بندے کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، بندہ وہی چوز ہوگا. فائنل ڈیسیجن عمران خان صاحب کے پاس ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جگہ لے سکتے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہو سکتا. لیکن کسی سیاستدان کو اس عہدے کے اوپر کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے سیاستدان. مطلب فار ایگزامپل علی محمد خان صاحب ہیں. علی محمد خان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان کو شامل کیا جا سکتا تھا، ان کو یہ عہدہ دیا جا سکتا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے غالباً خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، کسی وکیل کو جو ہے وہ یہ عہدہ دے دینا چاہیے. اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا تو میں نے اس کے اندر آپ کو کہا تھا کہ 2 مختلف دھڑے ہیں. ایک سیاستدانوں کا دھڑا ہے اور ایک وکیلوں کا دھڑا ہے. تو وکیلوں کا دھڑا جو ہے نا وہ سبقت لے گیا ہے، اور وہ یہ بڑی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لطیف کھوسہ نے اس قسم کی بات کیوں کہی؟ لطیف کھوسہ نے یہ کیوں کہا کہ جی عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ ہماری اطلاعات کے مطابق، اور یہ بات بھی میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر کہی تھی، کہ ان وکیلوں کے اندر بھی دھڑے ہیں. ان وکیلوں کے اندر بھی مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، اور ایک گروپ جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں، ایک دوسرے گروپ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں. اور یہ لڑائی جھگڑا ابھی آگے بھی چلے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ اناؤنسمنٹ آج ہو رہی تھی اور گوہر خان صاحب کے حوالے سے علی ظفر صاحب اناؤنس کر رہے تھے، تو شیر افضل مروت وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کو لگتا ہے
کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ان کی ٹویٹ سے واضح ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑی ناانصافی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ نے ایکچولی ان کے بیان کی تردید کر دی اور آج ان کے اپنے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ رؤف حسن صاحب وہ خود کھڑے ہو کے اس بات کو اناؤنس کروا رہے ہیں کہ ہاں جی نہیں گوہر خان صاحب یعنی جو بات شیر افضل مروت نے کہی تھی وہ صحیح تھی. تو یہ ہوتا ہے جب پارٹی کا سربراہ موجود نہ ہونا تو ایک دھڑا کسی سائڈ پہ ایک دھڑا کسی سائڈ پہ تو ایک دھڑا کسی سائڈ پہ چل رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہی کھینچا تانی جو ہے اب چلتی رہے گی. ہمارے پاس تو اور بھی خبریں ہیں. میرے پاس تو یہ وجہ بھی پتا ہے کہ بیسیکلی لطیف کھوسا جو ہے وہ یہ لائن کیوں لے رہے تھے اور گوہر خان والی لائن انہوں نے کیوں نہیں لی. اس کے پیچھے بھی ایک ریزنز ہے, وہ میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس پہ ذرا ڈیگنگ ہو رہی ہے, آنے والے دنوں میں جو ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال یہ بتایا گیا جی ہفتے والے دن جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے اور اس کے اندر گوہر خان صاحب جو ہے وہ نئے کیئر ٹیکر چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پہ آ کے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک تبدیلی آئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وسیم بدامی صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے اے آر وائی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, جن کے پروگرام کے اندر ایکچولی شیر افضل مروت کل رات کو گئے ہوئے تھے, انہوں نے جو ساری ڈیٹیلز اس کے اندر شیئر کی تھی. وسیم بدامی صاحب کا آج ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا اور بڑا ہیوی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, مطلب چھوٹا موٹا اکاؤنٹ نہیں ہے, ملینز آف ملینز ان کے فالوورز ہیں, از اے ویری فیمس گائے. تو ان کا اکاؤنٹ آج ہیک ہو گیا اور الاب شلاب قسم کی ٹویٹس جو ہیں اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئیں. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ ان کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ واپس کنٹرول میں لیا جائے, لیکن ابھی تک وہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آیا. ایک اور جو عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر آئی ہے, وہ خبر آئی ہے جی جو خاتون جج کے ساتھ ایک معاملہ تھا, خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس, اس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سول جج محمد مرید عباس کی عدالت کے اندر جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی. پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور دلائل انہوں نے مکمل کیے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. بعد میں یہ بریت کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی اور 20 دسمبر سے باقاعدہ اب یہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہاں اس فرنٹ سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں آئی ہے. دوسری جگہ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی. عمران خان, بشرا بی بی, لطیف کھوسا اور نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی وکلا ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت میں 6 دسمبر تک توسیع کر دی. عدالت نے القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی بری ضمانت میں بھی 6 دسمبر تک توسیع کر دی. لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی اور خاور مانکا کی طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے اعتراض درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس عاصم حفیظ نے آفاق احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض کو کالعدم قرار دیتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواست پر نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا. قبل ازیں رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کے متاثرہ فریق نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا تھا. اس درخواست میں درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق طلاق یونین کونسل میں رجسٹر ہونے کے بعد مؤثر ہوتی ہے. طلاق کی دستاویزات متعلقہ یو سی میں جمع ہونے کے بعد عدت کا دورانیہ شروع ہوتا ہے. عدالت یونین کونسل کا ریکارڈ اور خاور مانکا کو وضاحت کے لیے طلب کرے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ بھی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اب تک کے لیے اتنی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.